کتنا جنتی جہنم میں ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے، جب جلے گا اور بھسم ہو جائے گا اور دھل جائے گا اس کے گناہ، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کو جنت میں داخل کرو۔ سب سے پہلے وہ انسان یہی کہے گا یا اللہ مجھے جہنم سے نکال دیجیے اور جہنم کے چاہے دروازے تک پہنچا دیجیے، یہاں سے نکال دیجیے۔ اللہ وہاں سے نکال دیں گے، جیسے ہی وہاں تک پہنچے گا آگے اس کو گھنا سایہ نظر آئے گا، ٹھنڈا پانی نظر آئے گا، یہ کہے گا یا اللہ وہاں تک پہنچا دے، پھر میں نہیں کہوں گا۔ اللہ اس کی اس بات کو بھی قبول فرمائیں گے۔ جب اس ٹھنڈے سائے میں جائے گا، جگہ میں جائے گا، پانی پیے گا، اس سے آگے اور ٹھنڈا اور گہرا سایہ نظر آئے گا، کہے گا یا اللہ اب وہاں تک پہنچا دے، پھر میں نہیں کہوں گا۔ اللہ فرمائیں گے ابھی تو تو نے کہا تھا بھی میں پھر نہیں کہوں گا، یا اللہ اب نہیں کہوں گا، مجھے وہاں تک پہنچا دی۔ اللہ پھر دوسرے درخت کے نیچے بھی پہنچا دیں گے۔ جب وہاں تک پہنچے گا تو اس سے آگے اس کو ایک اور اچھا سا درخت نظر آئے گا، گھنا درخت ہے، سایہ دار درخت ہے، ٹھنڈی اس کی چھائیں ہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، اس کی خوبصورتی اعلیٰ قسم کی بے مثال۔ تو وہ کہے گا یا اللہ آخری مرتبہ وہاں تک پہنچا دے، پھر میں نہیں کہوں گا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے، وہاں تک پہنچا دیں گے تو آگے تیسرے درخت کے آگے سے اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ جب جنت کے دروازے کو دیکھے گا تو اب کہاں صبر ہو سکے گا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے، پھر میں نہیں کہوں گا۔ لالچ بڑھتی جا رہی ہے اس کی۔ اللہ فرمائیں گے یہ کیا بات ہے، بار بار کہتا ہے پھر نہیں کہوں گا، یا اللہ اب نہیں کہوں گا، وہاں تک تو پہنچا دے، جنت کے دروازے تک پہنچا دے، آگے چاہے نہ پہنچاؤ۔ جب وہاں تک پہنچے گا تو پھر صبر کہاں۔ اللہ جب وہاں تک پہنچائیں گے، اب اس کی خوشی دیکھی جا رہی ہے کہ یہ کیسے خوش ہو رہا ہے۔ آب حیات کے اندر پہلے اس کو نہلایا، دھلایا، صاف ستھرا کیا، جنت کے لائق بنایا، پھر وہاں تک پہنچایا۔ اب جب جنت کے دروازے تک پہنچے گا تو وہاں دیکھے گا کہ اندر چہل پہل، لوگ کھا پی رہے ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں، ہر قسم کی نعمتیں وہاں پہ موجود ہیں۔ وہاں پہ اعلیٰ قسم کے محلات ہیں، شاندار محلات ہیں، جس کی جو مرضی آتی ہے، جو چاہتا ہے وہ کھاتا پیتا ہے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ تھوڑا سا اندر بھی داخل فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حدیث سنا کر کے، بتا کر کے مسکرایا کرتے تھے۔ صحابہ سے پوچھا آپ نے، پوچھا نہیں کہ میں کیوں مسکرایا، اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا اللہ بھی اس حدیث قدسی، اللہ بھی اس بات کو بیان فرما کے مسکراتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، اور جتنے بھی محدثین گزرے، جس نے یہ حدیث سنائی، سب مسکرا پڑے کہ دیکھو انسان کی کتنی حسرت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جب حساب ہو رہا ہوگا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھی تیرے کون کون سے گناہ تھے، سب کے سب سامنے ہوں گے۔ وہ چھپا رہا ہوگا، بڑے گناہوں کو چھپا رہا ہوگا، چھوٹے جب ظاہر ہو جائیں گے، سامنے ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ ہر گناہ کے بدلے میں اس کی نیکی لکھ دی جائے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ جو اس نے توبہ کی ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے تو سب جو ہیں وہ گناہ نیکیوں کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اتنے نیکیاں کی نہیں ہوتی جتنی توبہ استغفار پہ اللہ انعام فرما دیتے ہیں، اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنی نیکیاں کی ہی نہیں تھی، اللہ فرمائیں گے جو تو نے سچے دل سے توبہ کی تھی بس وہی میں نے نیکیاں بنا دی۔ اب اس کی حسرت بڑھے گی، یا اللہ میرے، پہلے تو چھپا رہا ہوگا، اب کہے گا یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، اب ظاہر کرے گا، اللہ بھی مسکرا پڑیں گے، دیکھو بندے کی کتنی حسرت ہے۔ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ اس دنیا کے اندر ظاہر ہوا ہے، لیکن 99 حصے اللہ قیامت والے دن ظاہر فرمائیں گے۔ شروع میں جلال ہوگا، پھر اس کے بعد جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے۔ انسان دعا کرتا ہے اللہ اپنی رحمت والا، عافیت والا، درگزر والا معاملہ فرما، چشم پوشی، پردہ پوشی والا معاملہ فرما، ہر وقت خیریت کا سوال کرے انسان۔ تو بہرحال جب انسان جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کتنا جنت ہو، یا اللہ کچھ تو دے دے، تھوڑی بہت دے دے۔ اللہ فرمائیں گے 1 حصہ، 2 حصے، 5 حصے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھ سے مذاق کیا جا رہا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تیرا رب کسی سے مذاق نہیں کرتا، اپنے بندوں سے مذاق میں نہیں کرتا، میں تجھے 10 گنا دنیا کے برابر تجھے جنت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
10 گنا انسان سوچ سکتا ہے، یہ تو ایک دنیا ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، 10 گنا۔ ایک جگہ آیا کہ انسان اپنے سامان کو، اپنی چیزوں کو دیکھتا رہے گا، چلتے چلتے 1000 سال گزر جائے گا، اللہ اتنی نعمتیں اس کو عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، چھوٹے چھوٹے اعمال ہمارے کام آنے والے۔ فرمایا جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کے اندر باغات لگاؤ، اس کے اندر محلات بناؤ، گھر بناؤ، وہ تمہارے اپنے کام ہیں۔ سبحان اللہ الگ درخت ہے، الحمدللہ ایک الگ قسم کا درخت ہے، اللہ اکبر درخت ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدی پڑھتا ہے، کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ تو یہاں سے انسان اکٹھی کر کے جائے گا تو وہاں پہ کام ہے۔ تو ادنا جنتی کے ساتھ اللہ اتنا اچھا معاملہ فرمائیں گے، درجات ہوں گے، 100 درجات تک پہنچے گا انسان۔ ایک انسان ایسا ہوگا کروٹ کے بل سویا پڑا ہوگا، اس سے اونچے درجے والا جو ہوگا وہ کروٹ تبدیل کرے گا، اس کی خوشبوئیں مہکاریں اتنی زیادہ ہوں گی، یہ نیچے والا جو سویا پڑا ہوگا اس کی خوشبوئیں مہکاریں سب ختم ہو جائیں گے اور اسی کی شروع۔ تو یہ کہے گا یا اللہ یہ کیسا شخص ہے، اس کا درجہ اونچا کیوں ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ اس نے ایک مرتبہ تجھ سے زیادہ سبحان اللہ یہ کہا تھا۔ سبحان اللہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لفظ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ کسی کا حق نہ دبائے، کوشش کرتا رہے حقوق اللہ حقوق العباد میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اپنی طرف سے کوشش ہے، باقی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ تو اللہ سے دعا میں اس آخرت کی فکر تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب